ایک سائن کے بدلے میں اتنی بڑی آفر ہم کسی کو دیا نہیں کرتے، لیکن آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں اپنی قیمت بڑھانے کے لیے انکار کر رہا ہوں تو آپ غلطی پر ہیں۔ لگتا ہے آپ کو ترقی کرنے، آگے بڑھنے اور خوشحال لائف سٹائل اپنانے کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ یہی سمجھ لیں۔ اس تنخواہ میں گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ بہت آسانی سے، اور میں بہت خوش ہوں۔ آپ کے گھر والے خوش ہیں؟ اس تنخواہ میں آپ تو خوش ہوں گے، لیکن دھیان رہے یہ تنخواہ، یہ نوکری ہاتھ سے چلی جائے تو؟ آپ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ بہت سے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور وہ بڑی بے چینی سے اس فائل کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ فائل ان کی ٹیبل پر آئے اور وہ اس پہ سائن کر کے سرخرو ہو سکے۔ یہ فائل ہے کہ آپ کی ٹیبل سے ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ اپنا کام آسان کرنے کے لیے کسی اور کو آپ کی سیٹ۔ یہ تو صاف دھمکی دینے والی بات ہے۔ آپ کی نوکری خطرے میں ہے، اور آج کل نوکریاں ملتی کیسے ہیں؟ ارم، تم مجھے تسلی دینے کی بجائے مزید پریشان کیوں کر رہی ہو؟ دیکھیں، اگر تسلی دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا تو میں آپ کو تسلی ہی دیتی، لیکن اس سے مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ تو آپ کیا چاہتی ہو میں کیا کروں؟ ان کے سامنے سرینڈر کر دوں؟ ان کے ناجائز مطالبات مان لوں؟ اس کے سوائے ہمارے پاس اور چارہ ہی کیا ہے؟ آپ اپنی خوشی سے تو نہیں یہ سب کچھ کر رہے نا؟ آپ کو دھمکایا اور بہکایا جا رہا ہے، آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور مجبوری میں انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ آخر آپ کے فیوچر کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھتا ہے، آپ کی مجبوری کو سمجھتا ہے، آپ کی نیت کو سمجھتا ہے۔ پتہ نہیں زبیر کو کب اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوگا۔ خاندان میں ناک اونچا رکھنے کے لیے ہمیشہ مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اب تو لگتا ہے جیسے مجھے زیور بیچنا پڑے گا۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کم از کم آپ کا کوئی بھی زیور اب نہیں بکے گا، میرے کام کے لیے تو نہیں بھائی۔ کیا مطلب؟ میں اکیلی نہیں جاؤں گی شادی پر؟ تم نہیں جاؤ گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ میری بڑی سبکی ہوگی، سب کیا کہیں گے؟ مفت کا ٹک ملا تو بھاگی بھاگی آ گئی۔ امی، ہم سب جائیں گے، میں نے سارا بندوبست کر لیا۔ بندوبست کر لیا؟ کیسے؟ مجھے اپنے محکمے کی جانب سے کمیشن ملا ہے فار پروجیکٹ۔ اسے آپ ٹکٹس کی فکر نہ کریں، بلکہ میں آپ کو بہت ساری شاپنگ وہاں سے کرواؤں گا، اور ہاں، ماموں کے گھر جانے کے لیے جو آپ کو تحفے چاہیے وہ بھی میری طرف سے۔ واقعی؟ زبیر دیکھو، سوچ کے بات کرو۔ سیما کی شادی پر تمہارے ماموں نے 2 لاکھ کا چیک دیا تھا، بہت بڑی رقم ہے یہ، اور ابھی ارم کو کنگن ڈالے ہیں سونے کے۔ ہاں، تو آپ ایک کام کریں، حسنہ کے لیے کوئی سیٹ لے جائیں۔ زبیر، ایک دم سے اتنا کمیشن کیسے مل گیا؟ پہلے تو میری تنخواہ تھی۔ اب کمیشن ملا کرے گا، میں جو ان کی زندگی میں پہلے نہیں تھی، اس لیے۔ ویسے بھی آپ نے خود ہی تو کہا تھا، رزق جو ہوتا ہے وہ عورت کے نصیب کا ہوتا ہے۔ متاثرہ بچے حمزہ کا باپ اکبر خان۔ میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ قطرے دینا چاہیے اپنے بچوں کو۔ پولیو سے بچاؤ کی اگلی مہم 17 سے 19 دسمبر۔ پولیو کو مٹائیں، ہر حد تک جائیں۔ کیا ضرورت تھی امی کے آگے کی شوخیاں مارنے کی؟ یار، امی کو بھی تو خوش کرنا ہے نا۔ ہاں، امی کو تو خوش کرو، لیکن کازم کے اوپر اتنے زیادہ پیسے خرچنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھو ارم، امی نے آج تک میری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کا خیال رکھا ہے، تو اب اگر میں ان کی خوشی کے لیے تھوڑا سا خرچہ کر دوں گا تو اس میں کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے پاس یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ امی کی دعاؤں کی وجہ سے؟
مجھے ملنے سے پہلے آپ ایک بزدل انسان تھے. امی کی دعاؤں کی وجہ سے آپ اتنی دور تک نہیں آئے. وہ تو میں نے آپ کو ہمت دی ہے, سر اٹھانے کی ہمت میں نے آپ کو دی ہے کہ آپ اس زندگی میں اب ایسے جی رہے ہیں. کافی. اچھی بنائی ہے. امی, اگلے ہفتے شارجہ میں زبیر کی کزن کی شادی ہے. سوچا کہ جانے سے پہلے میں آپ سے مل لوں. اگلے ہفتے عاصم کی بھی تو شادی ہے. تمہارا بھی کارڈ آیا رکھا ہے. اوہو, میں نہیں جا پاؤں گی. زبیر کے ماموں نے ٹکٹ بھیج کے اپنے بہن بھائیوں کو دنیا کے کونے کونے سے بلایا ہے. اچھا, بہت ہی بڑی شادی ہوگی, میں کیسے مس کر سکتی ہوں. ہو سکتا ہے خود ٹکٹ خرچ نہ کرتے تو کوئی شادی میں شرکت کرنے کا روادار ہی نہ ہوتا. ان امیروں میں کہاں ایک دوسرے کو زیادہ منہ لگانے کا رواج ہے. زبیر بہت خوددار ہے, اس نے احسان نہیں لیا, بلکہ سب کی ٹکٹ کے پیسے وہ خود دے رہا ہے. ہمیں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے. سوچیں, 2.5 لاکھ روپے کے زیور دے رہا ہے وہ اپنی کازن کو تحفے میں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں عاصم کو کیا تحفہ دوں. دوہرا رشتہ ہے. بھابھی کا بھائی ہے, وہ جانے. میرا بھی تو بھانجا ہے, اور کلثوم آپا نے سارے پرانے اختلاف مٹا کے صرف مجھے نہیں تمہیں بھی بلایا ہے. اب ایسے میں خالی ہاتھ جانا, اگر اپنے ابا کے حالات تو تم جانتی ہو. یہ رکھ لے. ارے یہ کیا امی, یہ رکھ لے نا. ہاں یہ تو صحیح رہے گا, تمہاری طرف سے بھی کچھ دینا چاہیے. بریانی بناؤں تمہارے لیے اچھی سی؟ بنائے بنائے بریانی, بھوک لگی رہے بہت. وقت جب ملے تو چائے سنگ مزے کو کھل جاتا ہے کیفے. لائف کا مزہ ذرا ہٹ کے. کیفے بائی میفے. کھل جاتا ہے کیفے. چاکلیٹ آئی, یہ لو بھیا, یہ تو کھل ہی نہیں رہی, کیا ہو گیا؟ یہ لو کھاؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا یہ سامان کون لے کر آئی؟ ارم آئی تھی, وہی لے کر آئی ہے. امی کیا ضرورت تھی, اس کو منع کرنا تھا نا, بلا وجہ تکلیف اٹھائی اس میں. ازجد کے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس اور جوسز, تمہارے ابا کے لیے پھل, اور تمہارے لیے وہ جو تمہاری پسند کے بسکٹ ہے نا, جو آتے جاتے تم بیکری سے لیتے ہو, وہی لے کر آئی ہے. کتنا خیال ہے اسے سب کی پسند کا. امی وہ سب تو ٹھیک ہے, مگر فرض تو ہمارا بنتا ہے کہ اس کے سسرال آتے جاتے رہیں, دیتے دلاتے رہیں, لیکن وہ بیچاری خود ہی ڈھیٹ بن کر آ جاتی ہے. حالانکہ جہاں تو اس سے سیدھے منہ کوئی بات بھی نہیں کرتا. آؤ بیٹھو بیٹا. امی آپ تو جانتی ہیں میں گھر کا ماحول سیدھا رکھنے کے لیے کتنی کوشش کرتا ہوں, مگر آپ زہرا کو تو جانتی ہیں. کیا زہرا؟ دنیا میں کسی کی منگنیاں نہیں ٹوٹتی. اس نے تو ایک ہوا بنا کے رکھ دیا ہے منگنی ٹوٹنے کا, اور تم ہو کے اس کے پیچھے لگ کے بہن سے منہ موڑے لے رہے ہو. بیٹا 2 ہی تو بہن بھائی ہو, اگر تم اس طرح سے اس سے منہ موڑو گے تو وہ بھی مایوس ہو کے آنا چھوڑ دے گی, اور اس میں سب سے زیادہ نقصان میں تم ہی رہو گے. ایسے اثر رسوخ والے بہنوئی سے بنا کر رکھنی چاہیے. اب دیکھو عاصم کی شادی کے سلسلے میں کتنی پریشان تھی, منٹوں میں آ کے اس نے پیسے میرے ہاتھ پہ رکھ دی. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. چائے بنواؤں بیٹا؟ اس میں چینج کر لوں آپ کی چائے. اگر اتنی ساری رقم ہمارے پاس آ ہی گئی ہے تو ہم اسے ذرا آرام سے استعمال کر لیتے ہیں, ذرا دھیان سے. 10 دنوں میں ہم نے سب کچھ چھڑا دیا. کوئی بات نہیں, ختم ہوگی تو اور آ جائے گی. جو نہ دھل سکے جو نہ مٹ سکے وہ داغ ہے. زبیر کتنی زیادہ شاپنگ کر لی ہے نا ویسے ہم نے.
कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर लिया हमने। कोई बात नहीं, कौन सा रोज रोज बाहर जाते हैं, वही चीजें लाए ना जो इस मुल्क में नहीं मिलती। मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि अगर इतनी सारी रकम हमारे पास आ ही गई है तो हम उसे जरा आराम से इस्तेमाल कर लेते हैं, जरा ध्यान से। 10 दिनों में हमने सब कुछ उड़ा दिया। कोई बात नहीं, खत्म होगी तो और आ जाएगी। आते रहेंगे, कहाँ से आते रहेंगे? आपके ऑफिस में और भी तो फाइलें पड़ी नहीं है, उनमें से कोई ना कोई फाइल खोल लेंगे, आ जाएगी। क्या?